اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 20 سبق نمبر 20 آخری قدم، ایک نیک آدمی کے بارے میں یہ کہانی تھی، جس کی ریڈنگ جو میں نے پچھلے ویڈیو میں کر دی تھی اور ایکسپلین بھی کر دیا تھا کہ اس نیک آدمی نے جو اس کے پاس دولت تھی، وہ اس دولت کو جو ہے اپنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے اور لوگوں کی ضرورات کے لیے خرچ کرتے تھے، اور دوست جو ہے اسے برا سمجھتے تھے، کنجوس کہہ کر پکارتے تھے، جس سے اس کا دل دکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کی کہانی ہے۔ تو آج ہم جو ہے اس کہانی کی مشق کریں گے۔ تو پچھلی ویڈیو بھی میری دیکھ لیجئے گا، پورے اچھی طرح سے اس کہانی کو ایکسپلین کر دیا میں نے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیے مشق یعنی ہماری ایکسرسائز ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہاں پر معنی یاد کیجیے۔ تو یہاں پر جو ہے الفاظ، یہ میننگ بہت بہت سارے، سپرد کرنا، حوالے کرنا، اجرت، بدلہ، معاوضہ، موٹا جھوٹا، بہت معمولی جو سستا ہو، دال دلیا، معمولی کھانا، گزر کرنا، معمولی طریقے سے زندگی گزارنا، گزی گاڑے، ایک قسم کا معمولی موٹا کپڑا، کھیلیں، کھیل کی جمع، بنا ہوا اناج جو چٹک کر پھول جاتا ہے، جیسے یہاں پر مکئی کی کھیلیں بولیے نا، تو جس کو ہم پاپ کارن بولتے ہیں۔ احباب، ساتھی، دوست، رنگ رلیاں، عیش و عشرت، دھن کا پکا ہونا یعنی ارادے کا پکا ہونا، مکھی چوس، بہت ہی کنجوس، چپ چپاتے، خاموشی کے ساتھ، چھپ کر، کسی کو بتائے بغیر، مستحق، ضرورت مند، حقدار، سخاوت، دوسروں پر زیادہ خرچ کرنا، دریا دلی، قومی کام، قوم کی بھلائی کے کام، یکسوئی سے، بہت توجہ کے ساتھ، اطمینان سے، سر لینا، ذمے لینا، خفا، ناراض، ٹھیس لگنا، دکھ پہنچنا، سبک، نازک، ہلکی۔ تو دیکھیے یہ والا جو ہے ہماری چھٹی کی جو اپنی زبان کا آخری چیپٹر ہے، تو میں نے 7ویں کی اپنی زبان کے بھی بنا دی ہیں۔ تو چھٹی کے بعد آپ لوگوں کو 7ویں کی بھی ضرورت پڑے گی، تو وہ میرے پلے لسٹ میں جا کر آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جایا کرے گی، تو آپ لوگ پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 7ویں کے بھی اور 8ویں کے بھی سارے جو ہے بنا دیے، آپ لوگ میرے جو ہے پلے لسٹ میں جا کر چیک کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 7 کے بھی یہ جو ہے یہ اپنی زبان کا چھٹی کا جو آخری چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے میں بڑھتی ہوں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 130 پہ یہ دیکھیے، پشتے، وہ چمڑا یا کپڑا جس میں کتاب کے پٹھے جوڑے جاتے ہیں، یعنی جلد کرتے ہیں نا، جلد کر کے جوڑتے ہیں۔ درج، لکھا ہوا، کیفیت، تفصیل، حالت، ناظم، انتظام کرنے والا، منتظم، نسخہ، مراد کتاب، جزائے خیر، دعائے کلمہ ہے، اچھا بدلہ، اندراج، درج کیا ہوا یعنی لکھا ہوا، شاخ، برانچ، کسی بڑے ادارے کا چھوٹا حصہ جو اسی کے نام سے کسی دوسری جگہ قائم ہو، تمدنی ہستی، تہذیبی پہچان، ورق گردانی، ورق پلٹنا، 100 سنار کی ایک لوہار کی ایک کہاوت ہے یہ، وہ ایک بڑی بات جو 100 چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھاری پڑے، 1000 دفعہ یعنی کئی بار، جی خون کرنا محاورہ ہے، سخت تکلیف پہنچانا، غفلت، بے ہوشی جیسی حالت، حالت غیر ہونا محاورہ ہے یہ، حالت خراب ہونا، عظیم الشان، بڑی شان والا، ناتواں، کمزور، خفیف، ہلکی، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مؤذن، اذان دینے والا، کارواں سالار، قافلے کا سردار، رسالت، رسول ہونا، امت، وہ قوم جو کسی رسول کی پیروی کرے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھیے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے جو ہے 9 سوالات ہیں، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں۔ تو پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، دیکھیے گا۔ پہلا سوال ہے، نیک آدمی میں کیا خوبیاں تھیں؟ تو جواب آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے جواب، نیک آدمی میں یہ خوبیاں تھیں کہ وہ ایماندار اور سخی تھا، اپنے دھن دولت کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، اللہ میاں کی امانت جانتا تھا، خود موٹا جھوٹا پہن کر، دال دلیا کھا کر دوسروں کی پوشیدہ طور پر، پوشیدہ انہیں چھپا کر مدد کرتا تھا، اور زبان پر اس کا ذکر بھی نہیں لاتا تھا۔ دوسرا، لوگ اس نیک آدمی کو برا کیوں سمجھتے تھے؟ لوگ اس نیک آدمی کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ وہ دولت مند تھا، پھر بھی معمولی انداز سے زندگی گزارتا تھا، نہ تو وہ اپنے اوپر فضول خرچ کرتا تھا نہ دوستوں پر۔ بعض لوگ اس کی دولت سے کیوں جلتے تھے؟ وہ کھیل تماشوں میں فضول خرچ نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے دوست اسے
مکھی چوس کہا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے پاس بہت دولت ہے اور اس کی دولت سے جلتے تھے۔ چوتھا ہے وہ نیک آدمی اپنی دولت کن کاموں پر خرچ کرتا تھا؟ وہ نیک آدمی اپنی دولت یتیموں، بیواؤں، دکھی، بیمار لوگوں کی امداد پر خرچ کرتا تھا۔ پانچواں سوال دیکھیے، وہ سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب دیکھیے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی کی مدد کرتا تھا تو مدد لینے والے کو بھی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا اور نہ ہی کسی کو پتہ چلنے دیتا تھا۔ چھٹا سوال، نیک آدمی کی حساب امانت میں کیا درج تھا؟ نیک آدمی کی حساب امانت میں پیسے پیسے کا حساب درج تھا جو دوسروں کی مدد پر خرچ کرتا تھا۔ ساتواں سوال، لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر نیک آدمی کیا کرتا تھا؟ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر نیک آدمی جھنجھلا جاتا تھا اور اپنی کتاب حساب امانت کی ورق گردانی کر کے صبر کر لیتا تھا۔ نیک آدمی کا ارادہ کیا تھا؟ نیک آدمی کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے رہے۔ نیک آدمی نے آخری وقت میں اپنے ارادے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آخری وقت میں نیک آدمی نے سوچا یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال ان لوگوں کو جو شرما کر تجھے کیا ملے گا، تو اپنا کام کر چلا، منزل آ پہنچی، آخری قدم کیوں ڈگمگائے، یہ سوچ کر اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ تو اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس سبق میں لفظ امانت دار آیا ہے جس کے معنی ہے امانت رکھنے والا۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے آگے دار لگا کر نئے لفظ بنائیے۔ تو یہ سارے لفظ دیے ہوئے، ان کے آگے دار لگا کر نئے لفظ بنانا ہے۔ تو یہ بھی لفظ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے ہیں، دیکھیے گا۔ یہ دیکھیے، یہ لفظ ہے، پہلا ہے دم، تو دم کے ساتھ ہم نے دمدار، سمجھ، سمجھدار، شان، شاندار، عزت، عزت دار، خبر، خبردار، طرح، طرح دار، وفا، وفادار، ہوا، ہوادار، جان، جاندار، خار، خاردار۔ تو اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگلا کویشچن ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی یہ محاورے دیے ہوئے، ان کے جملے بنانے یا سینٹنس بنانے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی بنا دیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے دیکھیے سب کچھ کر دیتی ہوں، بس آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، یہ رہا محاورے۔ دھن کا پکا ہونا، نیک آدمی غریبوں کی مدد کرنے میں دھن کا پکا تھا۔ ٹھیس لگنا، غریبوں کا دل دکھانے سے ان کو ٹھیس لگتی ہے۔ جی خون ہونا، جو اولاد ماں باپ کا جی خون کرتے ہیں وہ کبھی سکھی نہیں رہتے۔ سر نہ اٹھنا، چوری کے الزام میں پکڑے جانے پر اسلم نے سر نہ اٹھایا۔ حالت غیر ہونا، کام کرتے کرتے میری حالت غیر ہو گئی، یعنی بہت تھک گئی، بہت حالت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اگلا کویشچن دیکھیے، یہاں لکھا ہے لکھیے، تو نیک آدمی کی کہانی اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو پچھلی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں نے نیک آدمی کی کہانی پوری ایکسپلین کر دی ہے، تو اس کی میں زبانی آپ کو سمجھا دے رہی ہوں، آپ سن کر لکھ لیجئے گا۔ دیکھیے، اس نیک آدمی کے پاس بڑی دولت تھی، مگر یہ آدمی جو ہے اپنی دولت کو، اپنی دھن دولت کو اپنا نہیں سمجھتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا تھا۔ موٹا جھوٹا کپڑا پہن کر، دال دلیا کھا کر گزارا کرتا اور اپنی ساری دولت جو ہے یتیموں، غریبوں، دکھی انسانوں، بیواؤں پر خرچ کرتا تھا۔ ان کی اس طرح مدد کرتا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ ایک ہاتھ سے دیتا تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے دوست اسے میاں مکھی چوس کہہ کر پکارتے تھے اور اس کی دولت سے جلتے تھے۔ کبھی کبھی اس نیک آدمی کا دل دکھتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر وہ پھر صبر کر لیتا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت کتاب تھی جس میں وہ حساب کتاب لکھتا تھا، اس کا نام تھا حساب امانت۔ اس کتاب نے وہ جس جگہ اس نے پیسے خرچ کیے ہیں اس کا حساب لکھا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو اس کتاب کو چھوڑ کے جاؤں گا جو میرا دل دکھا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی جو دوست اسے مکھی چوس یا کنجوس کہہ کر پکارتے تھے تو اس کا دل بہت دکھتا اور وہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھی آ جاتے، مگر وہ کتاب کی ورق گردانیاں نہ الٹ پلٹ کر اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر کے خوش ہو جاتا اور صبر کر لیتا۔ لیکن آخری وقت جب اس کا آیا، وہ بیمار ہوا، تو اس نے یہ سوچا کہ آخری وقت میں دوسروں کو شرما کر کیا کروں، میں تو اپنا کام کر چکا نا، یہ دوسروں کو شرمانے سے مجھے کیا ملے گا۔ اور یہ سوچ کر جو اس نے اپنی کتاب جو ہے انگیٹھی میں ڈال دی اور کتاب کو جلا دیا۔
اس طرح اس کے جو ہے اپنے دل میں اس کو تسلی ہو گئی کہ میں نے ایک اچھا کام کیا، اللہ کے لیے کام کیا تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا اجر دیں گے۔ اس طرح اس نے نیک آدمی نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لی۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بالکل دھیان سے سن کر اس کو لکھ لیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے اس کہانی کا کوئی نیا عنوان سوچی، نیا عنوان یعنی ٹاپک، تو اس کا عنوان یہ بھی ہو سکتا ہے نا، نیک آدمی، اچھا آدمی، یا چھپا آدمی، چھپا رستم۔ ٹھیک ہے، اس طرح کچھ ہم کوئی بھی کہانی کا ٹاپک دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات اسی سبق سے متعلق ہے کہ اس نیک آدمی کے پاس بڑی دولت تھی، مگر یہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے دھن دولت کو اپنا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ میاں کی امانت جانتے ہیں، جو بس اس کے لیے ان کے سپرد کی جاتی کہ اسے اپنے بندوں پر خرچ کریں، صرف یعنی خرچ کریں۔ خود ان کی اجرت یہ ہے کہ اس میں سے بس یہ موٹا چوٹا پہن لیں، دال دلیا کھا کر گزر کریں۔ اس عبارت میں مصنف یعنی رائٹر کو کہتے ہیں، نے نیک لوگوں کی کتنی اچھی تعریف کی ہے کہ وہ نیک لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے مغرور اور گھمنڈی نہیں ہوتے بلکہ اپنی دولت کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور خود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ آؤ آج تمہیں ایک بہت اچھے آدمی کا حال سنائے جسے اس کے جیتے جی بہترے لوگ برا برا کہتے تھے۔ یہ آپ کے سبق کا پہلا جملہ ہے۔ اس جملے میں لفظ برا 2 بار ایک ساتھ آیا ہے، یعنی 2 بار برا برا آیا ہے نا۔ لفظ کے 2 بار ایک ساتھ آنے کو تکرار کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لفظ کو 2 بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کو تکرار کہتے ہیں، جیسے ساتھ ساتھ بیٹھنا، بار بار کہنا، مزے مزے کی باتیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو آج کی ویڈیو میں مطلب یہاں پر ہمارا جو چیپٹر بھی مکمل ہو گیا اور ہماری کتاب بھی جو ہے یہ مکمل ہو چکی۔ تو میرے پلے لسٹ میں آپ لوگ 7 کا بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہیں پر میں اپنی جو ہے ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ اگر امید کرتی ہوں کہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ہیں، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔